حماس اپنے مطالبات منوانے کی پوزیشن میں کس حد تک موجود ہے، اور اسرائیل جو کبھی خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا آج بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ لیکن اس تمام میں جو سب سے بڑی حقیقت سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، وہ اب تک کھڑے ہیں۔ وہ لوگ جو علی کا نعرہ لگا کر اپنی زمین، اپنے وطن اور اپنے پیاروں کو کھو کر آج بھی اسرائیل کو للکار رہے ہیں، وہ بے خوف جرت مندانہ انداز میں کھڑے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ ظالم کے سامنے سچ کا علم ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لمحہ ہے جب تاریخ نے اپنا رخ بدل دیا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب طاقت کے توازن میں دراڑ آ چکی ہے، اور میں آپ کو وہ دکھاؤں گا، وہ سچائی جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہانیاں جو ہمیں سنسنی تو سناتی ہیں لیکن دکھاتی کچھ اور طرح کی۔ آپ سب پر سلامتی، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہیں اسرائیل کی طرف 2 بیلسٹک میزائل داغے۔ اسی صبح رماد گان میونسپلٹی کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ میزائل کے ملبے نے رماد افعال اسکول کی مرکزی عمارت کو نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں عمارت منہدم ہو گئی۔ میزائل کے روکنے کی کارروائی کے باعث ملک بھر میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں اور اسرائیل دھماکوں سے لرز اٹھا۔ اور یہ ایک ہفتے کے دوران دوسری بار ہے کہ حوثیوں نے اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ پیر کے روز یمنی گروہ نے ایک ڈرون اسرائیل کی طرف بھیجا تھا جسے IDF نے ایک میزائل کشتی سے تباہ کر دیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے اس وقت یہ نوٹ کیا کہ ڈرون اسرائیلی حدود کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ حوثیوں کے حمایت یافتہ یمنی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کے چیئرمین نصر الدین عامر نے ایکس کے اوپر یہ کہا کہ مقبوضہ یا تل ابیب صہیونیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے، مقبوضہ یا تل ابیب، اور ساتھ ہی ایک تصویر پوسٹ کی جس میں انہوں نے صہیونی فضائی دفاع کی ایک نئی ناکامی اسے قرار دیا۔ اور جمعرات کو اسرائیلی دفاعی افواج نے یہ اعلان کیا کہ یمن میں حوثیوں نے ایک بیلسٹک میزائل اسرائیل کی جانب داغا، جس کے بعد وسطی اسرائیل کے اندر سائرن بجنے لگے۔ فوج کے مطابق میزائل اسرائیلی حدود کے اندر داخل ہونے سے پہلے فضائیہ نے اسے مار گرایا تھا۔ سائرن ممکنہ طور پہ گرنے والے ملبے کی وجہ سے بجائے گئے ہوں گے۔ IDF اور اسرائیل کی ایمرجنسی میڈیکل سروس میگن ڈیوڈ ایڈام نے یہ دونوں نے اس کی تصدیق کی کہ ملبے کی وجہ سے زخمی کوئی نہیں ہوا، لیکن کئی افراد جو تھے وہ خوف کے مارے دوڑے یا محفوظ کمروں کی طرف جاتے ہوئے گرے ہیں تو ان کو چوٹیں آئیں۔ جب حوثیوں کا میزائل اسرائیل کی جانب آ رہا تھا تو اسرائیلی فضائیہ کے جنگی طیارے یمن کی جانب روانہ ہو رہے تھے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں تھا جب یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کی طرف بیلسٹک میزائل داغا اور پہلے ہائپر سونک میزائل کی بات ہوئی۔ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے اس کو